الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور امیر قطر کے درمیان ملاقات، اہم دو طرفہ دلچسپی کے معاملات اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ شنگھائی تعاون تنظیم مستقبل میں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر کے مؤثر سیکورٹی اتحاد تشکیل دے سکتی ہے، ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادے۔ اسرائیلی ٹھکانوں پر مسلسل دوسرے دن بھی یمن کے میزائل اور ڈرون حملے۔ ہندوستان اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، دونوں ممالک کے پنجاب صوبوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان۔ اور ہندوستان پر ٹیرف عائد کرنے کا مقصد یوکرین میں امن قائم کرنا اور امریکی معیشت کو بچانا ہے، عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی قطر کے دورے پر دوحہ پہنچے، جہاں انہوں نے امیر قطر سے ملاقات کی۔ خبروں کے مطابق اس ملاقات میں اہم دو طرفہ دلچسپی کے معاملات کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ اور امیر قطر کی ملاقات میں فلسطین کے المیہ اور خاص طور پر غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کو رکوانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ علاقے کے ممالک اور عالمی برادری صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے اقدام کرے اور صہیونی مجرموں پر مقدمہ چلانے کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع پسندانہ اور جنگ کی آگ بھڑکانے والی پالیسیوں کو لگام دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے اقدام کے جواب میں ایران نے بھی سفارتی قوانین کے مطابق آسٹریلوی سفیر کو ایران سے نکال دیا ہے اور اس کے سفارتکاروں کی تعداد کم کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آسٹریلیا کی جانب سے ایرانی سفیر کو نکالے جانے اور ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی سطح کو کم کرنے کے اقدام کے بارے میں کہا کہ آسٹریلوی حکومت کی جانب سے سفارتی تعلقات کی سطح کو کم کرنے کا اقدام بلا جواز ہے۔ ہم تعلقات میں کمی کے خواہاں نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ یا جواز نہیں تھا اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسٹریلیا کے اقدام کے جواب میں سفارتی قوانین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی آسٹریلوی سفیر کو ایران سے نکال دیا ہے اور سفارتکاروں کی موجودگی کی سطح میں کمی لائی گئی ہے۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادے نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم مستقبل میں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر کے مؤثر سیکورٹی اتحاد تشکیل دے سکتی ہے۔ عزیز نصیر زادے نے اپنے ایک انٹرویو میں صدر اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کے دورہ چین کی کامیابیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں سیکورٹی اتحاد کے قیام کی گنجائش موجود ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے، جو اس دورے میں بھی موجود تھے، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اجلاس کے دوران رکن ممالک کے عہدیداروں سے سیکورٹی اور دفاعی امور پر صلاح و مشورہ کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال شنگھائی تعاون تنظیم کی توجہ دہشت گردی کے انسداد اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے پر مرکوز ہے، لیکن جو رجحان سامنے آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ تنظیم مستقبل میں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع اور اچھا سیکورٹی اتحاد بنا سکتی ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں 2 اہم اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری میزائل فورس نے مقبوضہ بیت المقدس کے مغرب میں صہیونی حکومت کے ایک اہم اور حساس ہدف کو سپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس آپریشن کا ہدف کامیابی سے حاصل ہوا اور لاکھوں غاصب صہیونیوں کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایک اور کارروائی میں یمنی مسلح افواج نے ایک ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ حیفا کے علاقے میں صہیونی حکومت کے ایک اہم ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ جب تک غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف پر یمن کے حملے بھی جاری رہیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں المجاہدین مزاحمتی بریگیڈ کے ایک سینئر کمانڈر اور دیگر 10 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین نیوز نیٹ ورک کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے شمال مشرق میں واقع ایک علاقے پر 2 بار بمباری کی، جبکہ وسطی غزہ میں النصیرات کیمپ کے مغرب میں پناہ گزینوں کے خیمے پر صہیونی دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی نے بھی صہیونی جارحین کے حملوں میں شمالی شہر رفح میں امداد کے منتظر 3 افراد کی شہادت اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ غزہ کے اسپتال ذرائع نے بھی وسطی اور جنوبی غزہ میں متعدد افراد کی شہادت کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان پر حملے کر کے کم سے کم 5 لبنانی شہریوں کو شہید اور 10 دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ لبنانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں 5 لبنانی شہید اور 10 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 3 بچوں سمیت 7 لبنانی اور 3 شامی شامل ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ملک کے جنوب میں اسرائیلی حکومت کے حملوں میں 4 افراد شہید ہوئے۔ دریاسنا المنار نیٹ ورک نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے کئی شہروں پر شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید اور 2 بچوں سمیت متعدد زخمی ہو گئے۔ المنار کے ایک رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اپنے حملوں میں زہرانی کے علاقے اور جنوبی لبنان کی مغربی پٹی کے ارد گرد کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں بڑے پیمانے پر سیلاب سے تباہی ہوئی ہے، جہاں اب تک 37 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست پنجاب میں سیلاب سے 1,48,000 ہیکٹر سے زیادہ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کئی علاقوں میں کھیت، تالاب اور جھیلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کسانوں کو مویشیوں کے نقصان کا بھی سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں اور ہماچل پردیش اور جموں کشمیر سے چھوڑے جانے والے پانی کی وجہ سے ریاست پنجاب کے بڑے دریا ستلج، بیاس اور راوی میں تیزی آ گئی ہے۔ خبروں کے مطابق سیلاب میں اب تک 37 افراد ہلاک اور 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریاست کے تمام اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں۔ کئی مکانات زمیں بوس ہو چکے ہیں یا پانی سے بہہ گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بھی سیلاب سے اب تک 46 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر سیلاب سے 35 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اب تک پنجاب میں سیلاب سے تقریباً 4,000 دیہات متاثر ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ 15 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب دریائے چناب میں شیر شاہ کے مقام پر پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی سے آنے والے پانی کے دباؤ سے شگاف پڑنے سے بڑی آبادی زیر آب آ گئی۔
ملتان میں سدنائی کینال میں ہیڈ سدنائی سے آنے والے پانی کے دباؤ سے شگاف پڑنے سے بستی کھوکراں سمیت بہت بڑی آبادی زیر آب آ گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سدنائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے ہندوستان پر 50% ٹیرف عائد کرنا ضروری تھا۔ امریکہ کی نچلی عدالت کی جانب سے ہندوستان اور دیگر ملکوں پر ٹیرف عائد کیے جانے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد ٹرمپ نے ملک کی اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں قیام امن کے لیے ہندوستان اور دیگر ملکوں پر ٹیرف لگانا ضروری تھا۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ان ملکوں پر ٹیرف نہیں لگایا جاتا تو امریکی معیشت کو خاصا نقصان پہنچتا۔ امریکہ کی اعلیٰ عدالت میں ٹرمپ کی طرف سے سالیسیٹر جنرل نے نچلی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہم اعلیٰ عدالت سے چاہتے ہیں کہ ٹیرف کو برقرار رکھے۔ واضح رہے کہ ہندوستانی حکومت نے ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان ٹرمپ کی اس طرح کی پالیسیوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور اپنی معیشت کے استحکام کے لیے اس کے پاس دیگر آپشن موجود ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے غزہ میں ایک نیا آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے غزہ میں حماس کی نئی کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا کہ القسام بریگیڈ نے عصائے موسیٰ کے نام سے نئے آپریشن کا آغاز کیا ہے تاکہ غاصبوں کو یہ بتا دیں کہ یہ عصا جو ظالموں کے خلاف خدائی طاقت اور معجزے کی علامت تھا، آج غزہ میں فوجی عجائبات کی علامت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کے سحر کو نگل گیا اور اس کے مکر کو باطل کر دیا، اسی طرح غزہ کی مزاحمت بھی اپنے عصا کے ذریعے غاصبوں کے منصوبوں اور سازشوں کو نگل جائے گی اور گیڈینز چیریٹس 2 کے نام سے جو وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اسے بے اثر بنا دے گی۔ لسبن میں ایک کیبل ریلوے کار کی پٹری سے اترنے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ لسبن میں کیبل ریلوے کار کے پٹری سے اترنے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ کیبل کار پرتگالی دارالحکومت کی معروف علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ پرتگال کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ لسبن کے میئر کے مطابق ملک میں اس قسم کے حادثے کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے۔ تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو۔ مس مت کرنا، ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے۔ چینل پہ ملتے ہیں۔